الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. غازی ولی احمد صاحب چشتی مد ظلہ العالی جلسے میں موجود تمام مفتیان کرام، علماء اعظام، حاضرین مجلس، السلام علیکم. اللہ تبارک و تعالی کا ہم تمام پر یہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں آج کے اس جلسے میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور سروج والوں پہ اللہ کا یہ خصوصی احسان ہے کہ جب بھی کوئی دینی جلسہ ہوتا ہے، اسلامی مجلس ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نام پکارا جاتا ہے، تو الحمدللہ یہاں یہ جذبہ ہے کہ فوراً جمع ہو جاتے ہیں. بعض احباب نے جلسے سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ شاید آج مجمع کو جمع ہونے میں تکلف ہو، کیونکہ موسم بھی تھوڑا بدلا سا ہے اور 2-3 دن پہلے مجلس ہو چکی ہے. لیکن الحمدللہ کیونکہ میرا تعلق تو سارے بھوپال والوں کا ہی تعلق ہے، سرون سے اور میرا بھی خصوصی تعلق ہے. جب میں نے جماعت تبلیغ کے ساتھ اپنا سفر شروع کیا، خاص طور سے سال کا، تو سب سے پہلے 40 دن اسی دیار میں لگائے تھے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کل کی بات ہے کہ مذاکرہ کرنے کے لیے ماسٹر منصور صاحب، ماسٹر شمیم صاحب آیا کرتے تھے اور ہم لوگوں کو اصول تبلیغ سمجھایا کرتے تھے. ملنیا اور مرباس، بلکہ آپ کے یہاں سے سرون سے تو شروعات ہوئی تھی، اور بہت سارے نسبتیں اس علاقے سے ہیں. ہمارے بڑے بھائی مولانا انصار صاحب جب ہم ندوہ میں اتھر ہاسٹل میں چند دن رہے تو ہمارے گویا کی کمرے کے مانیٹر مولانا انصار صاحب یہاں موجود ہیں. ہمارے ہم اثر فاروق بیگ صاحب کھجرانہ کے اندر جب یہ کالج میں ہوتے تھے اور ہم وہاں مدرسے میں ہوتے تھے، ہر 2-3 دن کے اندر ملاقات ہوتی تھی. تو میں تو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت ساری نسبتیں ہیں اس علاقے سے. اللہ اس علاقے میں برکت عطا فرمائے اور اس علاقے کا نمک خوار ہو. اور یہاں میں نے دسترخوان پہ ٹکڑے توڑے ہیں، مجھے خصوصی تعلق ہے، لیکن اس علاقے کی آوک جاوک اور یہاں کی چلت پھرت سے جو میرے اوپر اللہ نے ایک احسان کیا وہ یہ ہے کہ غازی ولی احمد صاحب چشتی مد ظلہ العالی جیسا سرپرست اور یوسف فاروقی جیسا چھوٹا بھائی اللہ نے مجھے اس علاقے سے عطا فرمایا. اللہ مزید ہم سب نے آپس میں محبت کو قائم دائم فرمائے اور علماء کرام کی سرپرستی میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یقیناً آج ہمارے جلسے کے جو سرپرست ہیں پورے صوبے کے لیے ایک انعام ہے جو اللہ کا ہم پر فضل ہے اور کرم ہے. تو بہرحال آج کی یہ مجلس بہت مبارک ہے
کیونکہ یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر منعقد کی جا رہی ہے۔ اس نبی کا مقام اور مرتبہ کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ ابھی ہم نے نعتوں میں بار بار یہ بات سنی کہ جس کا خود اللہ جس کی تعریف کرے، بندوں میں کیا سکت ہے کہ وہ اس کی تعریف بیان کرے۔ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ رب ہے، اور رب کے معنی یہ ہے کہ انسان کو ان کی اس کی زندگی میں جس کنڈیشن میں، جس حالت میں، جس سچویشن میں، دنیا کے جس کونے گوشے میں اور زندگی کے جس مرحلے میں جو ضرورت پیش آتی ہے اسے پوری کرنے والا اللہ ہے۔ تو اللہ نے جس طریقے سے انسان کی چھوٹی ضرورتوں کو پورا کیا، کھانے پینے کی، کپڑے لتے کی، گھر بار کی، رشتے ناتوں کی، وہیں اللہ تبارک و تعالی نے بڑی ضرورتوں کو پورا کرنے کا یعنی ہدایت کے دینے کا بھی بہت اہتمام فرمایا۔ اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنی نشانیوں کو بکھیرا، انسان کو عقل سلیم عطا فرمائی، آنکھیں دی، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، آنکھیں دی کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کو پہچانے، ہدایت کی یافتہ ہو جائے، اور اگر اتنا صلاحیت مند نہیں ہے تو ولسانا وشفتین، ایک زبان دی ہے، دو ہونٹ دیے ہیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو تو جاننے والوں سے پوچھ لو۔ تو جہاں نشانیوں کو بکھیرا، انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ اللہ نے جاری فرمایا۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور ان نبیوں کو اللہ نے بہت سو کتابوں کے ساتھ مبعوث فرمایا، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، زبور الاولین، توریت، انجیل، زبور، اور آخر میں قرآن عظیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر، سید الانبیاء والمرسلین بن کر اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ قرآن کی بہت ساری آیتوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن خاص طور سے ایمان والوں کے لیے نازل ہوا، عام طور سے سارے عالم میں بسنے والے انسانوں کے لیے نازل ہوا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے قرآن میں وہ تمام پیغامات، تمام ہدایات، تمام وہ کلام میں نے نازل فرما دیا ہے، نازل کر دیا ہے، جو نسخہ کیمیا ہے، جو سارے جسمانی اور روحانی امراض کی شفا ہے، اور ایمان والوں کے لیے اللہ کی رحمت خاصہ۔ تو قرآن کس کے لیے نازل ہوا ہے؟ اصلاً مومنین کے لیے نازل ہوا، اور عامتاً سارے انسانوں کے لیے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن میں 114 سورتیں ہیں۔ اگر میں یہ ایک عمومی سوال آپ سے کروں، عوام سے، علماء کرام تو ماشاءاللہ قرآن میں ہی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور قرآن کی 6,500 آیتیں تقریباً حافظ کے سینے میں محفوظ ہیں۔ عام لوگوں سے اگر سوال کروں کہ آپ کو قرآن کتنا یاد ہے اور کتنا قرآن آپ کے سینوں میں محفوظ ہے، تو ایک جواب ہوگا کہ اوسطاً ہم سب کو 10 سورتیں یاد ہیں۔ اور یہ کہنے میں بھی مجھے کوئی شرم نہیں ہے یا کوئی ڈر نہیں ہے کہ یہ بھی دعوت و تبلیغ کی برکت سے، اور ثانیاً مکاتب و مدارس کی برکت سے، کیونکہ مکاتب اور مدارس جو ہے بچوں کو کھینچ کر لاتے ہیں، اور یہ تبلیغ والے کسی کو نہیں چھوڑتے، 70 سال کا بوڑھا ہو تو اس کو بھی پکڑ کے لے آتے ہیں۔ 10 سورتیں ہم سب کو یاد ہیں۔ 114 سورتوں میں سے کتنی صورتیں؟ 10 سورتیں۔ اس کے بعد اگر میں یہ پوچھوں کہ ان میں سے کتنی صورتوں کو آپ نماز میں پڑھتے ہیں، تو عام طور سے یہ جواب ہوگا کہ کسی 2 صورتوں سے رشتہ جڑا ہوگا۔ کوئی فلق اور ناس کو پکڑا ہے، کوئی سورہ فیل، سورہ قریش، الم تر کیف اور لیلاف کو پکڑا ہے۔ اس طریقے سے کہ صاحب 20 سال ہو گئے سنت پڑھتے ہیں تو یہ 2 صورتیں، نفل پڑھتے ہیں تو یہ 2 صورتیں، صلاۃ التوبہ کی توفیق ہوئی تو یہ 2 صورتیں، صلاۃ استخارہ کی توفیق ہوئی تو یہ 2 صورتیں، اگر حج اور عمرے کو اللہ نے بلا لیا تو وہاں جا کر صلاۃ الطواف میں بھی یہی 2 صورتیں۔
اور سب سے بڑا ستم اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ان دو صورتوں میں الم ترا اور لیلاف میں اللہ کیا فرما رہا ہے ہم میں سے اکثر کو معلوم نہیں۔ چائنا کے اندر ایک عورت تھی، اس نے اپنے بچے کو بہت پیار سے پالا، وہ بیوہ تھی، وہ بڑی قسمہ پرسی کے عالم میں اس نے اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ وہ بڑا ہوا، پھر یونیورسٹی میں دوسرے شہر میں گیا اور پھر اس کی نوکری لگی تو وہ 1000 کلومیٹر دور چلا گیا اور وہاں بہت محنت سے کام کرنے لگا، غالباً یہ سوچ کے کہ میری اماں بیوہ ہے، غریب ہے، مجھے دل جمعی سے بغیر چھٹی لیے کام کرنا۔ اور ادھر بڑی بھی اپنے گھر میں ہے، وہی غربت کا حال ہے، کھانے پینے کی تنگی ہے، رہنے کو جھوپڑا ہے، پہننے کو پھٹے کپڑے ہیں۔ اور ایسے مہینوں گزر گئے، محلے والے اکٹھا ہو کر آئے کہ تیرا بچہ تجھے بھول گیا، تو نے اس کے لیے کتنی محنتیں کی ہیں، کیا وہ تجھے پیسے نہیں بھیجتا کہ آج بھی تیرا یہ حال ہے کہ کپڑے پھٹے پرانے اور گھر جھوپڑے جیسا؟ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، وہ پیسے تو نہیں بھیجتا لیکن ہر مہینے مجھے خط لکھتا ہے، بس اس کی یہ محبت میرے لیے کافی ہے، میں خط کو پڑھنا تو نہیں جانتی اسی لیے دیوار پر چپکا دیتی ہوں۔ لوگوں نے کہا کہاں چپکائے ہیں، کہاں چسپاں کیے ہیں؟ تو وہ لے کر گئی، اندر دیوار پہ بہت سارے خطوط دیوار پہ چسپاں تھے۔ لوگوں نے قریب جا کے دیکھا تو پتہ چلا وہ خط نہیں تھے، وہ ہزاروں روپے کے چیک تھے جو ہر مہینے بیٹا اپنی ماں کو بھیجا کرتا تھا، لیکن اسے پتہ ہی نہیں تھا کالا اکشر بھیس برابر کہ یہ کیا ہے۔ وہ تو اس کو خط سمجھ کے چسپاں کر دیتی، اگر وہ اس کو سمجھ لیتی، بیگ لے جاتی، بھنا لیتی تو جھوپڑا محل بن جاتا اور بس دال روٹی کی جگہ مرغ و مسلم اڑاتی، ریشم و دیباج پہننے۔ آج کے مسلمان تو یہی آ گیا۔ شاعر نے کہا تھا اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے، نسخہ کیمیا تسخیر عالم کا وصف، تسخیر عالم کا فارمولہ، اقوام پہ حکومت کرنے کا طریقہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ لیکن حال یہ ہے کہ شاعر نے کہا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کے، تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کے۔ تمہیں تو جو مقصود تھا میرا کہ الم ترى کیف کا ایک مفہوم میں مختصراً عرض کروں، کیونکہ آج تھوڑی سی کہیں مجھے سردی لگ گئی تو میری پسلیوں میں بہت تیز درد ہو رہا ہے، تو مختصراً میں اس خلاصے کو عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ مختصر واقعہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت محمدی کے لیے ایک بیک گراؤنڈ بنایا تھا، ایک میدان بنایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کنعان سے نکال کر لا کر یہاں ملک حجاز میں بسایا تھا، بواد غیر ذی زرع، جہاں کوئی پیڑ تو دور کی بات ہے پودا بھی نہیں اگتا تھا، ندی نہر تو دور کی بات ہے کوئی چھوٹا سا کنواں بھی نہیں تھا۔ وہاں پر لا کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پورے خاندان کو بسایا گیا اور مختلف قسم کی قربانیاں دلوائی گئیں، اور اس جو بیت اللہ کے حکم سے ظاہری طور پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے تعمیر کیا، اس بیت اللہ کی محبت عرب والوں کے رگوں پہ میں تھی، دل کے اندر اتری ہوئی تھی۔ ہمیشہ سے وہ بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے، بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، بہت ساری انہوں نے اس کے احترام کی شکلیں بنا رکھی تھیں کہ اگر ہم بیت اللہ کو تعمیر کریں گے تو اس میں حرام پیسہ نہیں لگائیں گے۔ اس وجہ سے حتیم کا حصہ باہر چھوڑ دیا اور چھوٹا کر دیا اس کو کہ ہمارے پاس حلال پیسہ نہیں ہے، اور ہم بیت اللہ کا جو ہے طواف جو کریں گے وہ گندے کپڑوں میں نہیں کریں گے، تو برہنہ ہو کے وہ کعبے کا طواف کرتے تھے۔ ان کے نام نہاد خود کی بنائی ہوئی بہت ساری ایسی شکلیں تھیں جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ ہم بیت اللہ کا ادب اور احترام کرتے ہیں، تو وہ بیت اللہ کا بہت ادب کرتے، اس کا طواف کرتے۔ یہ ایک اقتصادی اس زمانے کی صورتحال تھی کہ اس زمانے کی عیسائی حکومتوں نے یہ دیکھا کہ ایک لمبے علاقے کی پوری تجارت، مال کی آوک جاوک قریش کے پاس ہے، لوگ جو ہے یمن سے آتے ہیں، سردیوں میں یمن تک کا سفر کرتے ہیں، گرمیوں میں شام تک کا سفر کرتے ہیں، پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے۔ کس طریقے سے اس تجارتی مرکز کو بدلا جائے اور کس طریقے سے اس جگہ کی مرکزیت کو ختم کیا جائے۔ ایک حبشہ میں
مرکز تھا عیسائیت کا، اور ایک عیسائیت کا مرکز روم میں تھا، اور تیسرا مرکز بنانا چاہتے تھے یمن میں، کہ حبشہ اور یمن ایک سلسلہ ایسا بن جائے کہ پورے اس علاقے کی تجارت ان کے ہاتھ میں آ جائے اور ساری لائف لائن کے وہ اکیلے مالک بن جائیں۔ تو حبشہ سے یہ حکم ملا ملک صنعاء کے والی اور گورنر ابرہہ کو کہ تم ایک بہت بڑا محل بناؤ اور وہاں پر لوگوں کو بلاؤ اور لوگوں کو دعوت دو۔ تو ابرہہ نے سونے چاندی کی اینٹیں لگوائیں اور بہت بہترین گارا استعمال کیا، اور کانچ کا فرش ہے اور سونے کا کلش ہے، ایک شاندار محل بنایا اور اعلان کیا کہ اس کالے پتھر کی عمارت میں کیا رکھا ہے، وہ سادی سمپل عمارت ہے، اے عرب والو اس کا طواف کرنا چھوڑو اور ہمارے محل پر آؤ، یہاں پر تمہیں فری میں لنگر چل رہا ہے، کھانا ملے گا، ہدیے تحفے ملیں گے، یہ سونے چاندی کا محل ہے۔ اب عرب والے بیچارے کیا کرتے، ان کے دل بہت ٹوٹے۔ ان میں سے ایک نوجوان اٹھا اور بڑا لمبا سفر کر کے یمن گیا، یمن میں صنعاء گیا، صنعاء میں اس محل تک پہنچا اور وہاں جا کر اس نے وہاں پر قضائے حاجت کی، گندگی ڈالی، گویا کہ اس نے یہ میسج دیا کہ ہم تیرے اس گھر کو باوجود اس کے کہ یہ سونے چاندی کا بنا ہے، ہم اپنی عبادتوں اور عقیدتوں کا مرکز نہیں بنا سکتے، ہاں ہم اسے اپنا بیت الخلا ضرور بنا سکتے۔ اب بادشاہ کو غصہ آیا، اس گورنر تھا کہ اتنے جتن سے ہم نے محل بنوائے۔ اب اس نے خبر بھیجی ایتھوپیا حبشہ کے یہ حشر ہوا ہے ہمارے منصوبے کا، تو وہاں سے بڑے بڑے افریقی ہاتھیوں کو بیڑے پر بھیجا گیا کہ عرب والوں نے ہاتھیوں کو کبھی دیکھا بھی نہیں ہوگا، وہ تو اونٹ والے ہیں، ہاتھیوں سے مرعوب ہو جائیں گے۔ بڑا لشکر تیار کیا گیا اور پھر وہ لشکر وہاں سے جو بڑی شان، شوکت، طاقت و قوت کے ساتھ چلا ہے، بیت اللہ کی طرف راستے میں جو ملا اسے شکست دی، پاش پاش کیا۔ کچھ بزدل لوگ اس لشکر کے ساتھ ملتے چلے گئے، یہ لشکر بڑھتا چلا گیا، اور پھر جب یہ عرب کی وادیوں میں، مکہ کی وادیوں میں پہنچا تو وہاں عبد المطلب جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان کے اونٹ چل رہے تھے۔ اس نے چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے سارے اونٹوں کو گھروا لیا اور بیڑے میں بند کروا دیا۔ عبد المطلب آئے تو بڑے احترام کے ساتھ انہیں بٹھایا اور پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اپنے اونٹ لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا، ابرہہ نے کہا کہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ تم بیت اللہ کے بارے میں بات کرو گے، ہم بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں اور تم اونٹوں کی بات کر رہے ہو۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ یہ اس گھر کا ایک مالک ہے اور میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اپنے اونٹوں کا معاملہ نپٹانے آیا ہوں اور اس گھر کا مالک اپنا معاملہ تجھ سے خود نپٹا رہے ہیں۔ بیت اللہ میں گئے، سارے قبیلوں کے سرداروں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ پہاڑوں میں چلو، کیونکہ ہم ہاتھیوں سے اور ہاتھی والوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اس لیے ہم خود دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے کہ اس گھر کا رب ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ ابرہہ نے اونٹ واپس کر دیے، دوسرے دن فوج کشی کا حکم دیا۔ خود جس ہاتھی پر بیٹھا تھا اس کا نام محمود تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، اس کو احساس ہوا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں، وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ اب محابت اسے کچوکے لگا رہے ہیں، بھالے سے اسے زخمی کر رہے ہیں، وہ اٹھنے کو تیار نہیں ہے، دائیں طرف کرتے تو وہ دوڑتا، بائیں طرف کرتے تو بھاگتا، صنعاء کی طرف رخ کرتے تو دوڑے لگا دیتا اور بیت اللہ کی طرف کرتے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتا۔ اسی تب و دو میں، اسی اجھڑ بن میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لشکروں میں سے ایک لشکر کو بھیجا، جن لشکروں کے بارے میں وہ خود فرماتا ہے لا یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے لشکروں کو تیرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بدر کے مقام پر محمد مصطفیٰ اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجے، وہ اللہ کے لشکروں کے سپاہی تھے۔ اور قوم لوط پر جو پتھروں کی بارش ہوئی وہ اللہ کے لشکر کی سپاہی تھی، قوم صالح پر جو آگ کی بارش ہوئی وہ اللہ کے لشکر کی سپاہی تھی، قوم عاد اور
اور ہود پر جو ہواؤں کے جھکڑ چلے، وہ اللہ کے لشکر کی سپاہی تھی۔ وہ نمرود کے مقابلے میں مچھروں کے غول اللہ کے لشکر ہیں۔ وہ قوم فرعون کے مقابلے میں مینڈک اور ٹڈیاں اور کھٹمل اور جوئیں اور خون کا عذاب اللہ کے لشکر کا سپاہی ہے۔ وہ اللہ کے لشکر کا سپاہی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے لا يعلم جنود ربک الا هو۔ ذرا غور کرو کہ اللہ نے ہاتھیوں کے مقابلے میں کس کو بھیجا۔ اللہ چاہتا تو ہاتھیوں کے مقابلے میں ڈائناسور کو بھیج سکتا تھا۔ اللہ کے خزانے میں ہاتھیوں کی کمی نہیں تھی، لیکن اللہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ اللہ رب الاسباب بھی ہے، مسبب الاسباب بھی ہے۔ جو چاہتا ہے اپنی قدرت سے کرتا ہے، کسی سبب اور کسی نقشے کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے جو اپنا لشکر بھیجا وہ کون سا لشکر تھا، وہ کیسا لشکر تھا؟ ہاتھیوں کے مقابلے میں اللہ نے پرندوں کے جھنڈ بھیجے۔ وہ پرندہ جو ہمارے علاقے میں پائی جانے والی گوریا اور چیریا سے بھی چھوٹا تھا، اللہ تعالیٰ اسی کی منظر کشی سورہ علم تر کیف میں فرماتا ہے علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ کیا نہیں خلاصہ عرض کر رہا ہوں؟ انہوں نے مجھے مفسر کہہ دیا، میں تو مترجم بھی نہیں ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں اس کا دعویٰ کروں، تو میں تو صرف خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ کیا نہیں دیکھا تم نے کیا کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ علم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ کیا ان کی پلاننگ کو فیل نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ ان کے مقابلے میں پرندوں کے جھنڈ بھیجے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو سجیل کی کنکریوں سے، سجیل بنا ہے سنگل سے، یعنی یہ کنکر اصل میں کنکر بھی نہیں تھے، مٹی سوکھ جاتی ہے اور جو ڈھیلے بن جاتے ہیں ایسے چھوٹے چھوٹے ڈھیلے تھے۔ اللہ فرماتا ہے علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ کیا نہیں دیکھا تم نے کیا کیا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ؟ علم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ کیا ان کی پلاننگ کو فیل نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ ان کے مقابلے پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو پرندے ان کو سجیل کی کنکریوں سے مار رہے تھے، ان پرندوں کا حملہ ہاتھیوں کے اوپر کنکریوں کے ذریعے جو ہوا۔ اب وار اسپیشلسٹ کو بلاؤ کہ وہ اندازہ لگائیں کہ اس جنگ کا کیا انجام ہوگا۔ ایک طرف ہاتھی ہیں، دوسری طرف چھوٹے چھوٹے ننھے منھے پرندے ہیں، ایک طرف نیزے ہیں، تلواریں ہیں، ہتھیار ہیں، دوسری طرف چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہیں۔ یہ جو حملہ ہوا پرندوں کا کنکریوں کے ذریعے ہاتھیوں کو اور ہاتھی والوں پر، فجعلہم کعصف مأکول، ہاتھیوں کو اور ہاتھی والوں کو، ابرہہ کی طاقت و قوت کو، عالم عیسائیت کی ساری شان و شوکت کو ملیا میٹ کر دیا، مٹی میں ملا دیا، کھایا ہوا بھوسا بنا دیا۔ آپ کہیں گے کہ بات ہو رہی ہے یہاں پر سیرت کی اور آپ بیان کر رہے ہیں خلاصہ تفسیر۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ واقعہ کچھ اور نہیں تھا، اس روئے زمین پر اللہ کی جانب سے محمد مصطفیٰ کا استقبال تھا۔ اس کے 50 دن کے بعد میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب شان میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ کیا ان کی آنے کی شان بیان کی جائے؟ آمنہ جو میرے آقا کی والدہ محترمہ ہیں، وہ کہتی ہیں کہ جب یہ حمل ہوا تو اتنا ہلکا کہ تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی تو پہلی اولاد تھی نا، انہوں نے تو دوسروں سے سنا تھا کہ بڑا مشکل کام ہے، اور یقیناً مشکل کام ہے۔ قرآن جس کو کہے تو مولانا قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ حمل کو رکھنا اور اس کو 9 مہینے لے کر پھرنا اور پھر اسے جننا، قرآن کہتا ہے یہ بڑی تکلیف اور محنت کا کام ہے۔ ایسے ہی تمہیں حکم نہیں دیا کہ تم اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ماں کی عزت کرو، اس کا احترام کرو، اس سے محبت کرو۔ ایسے ہی نہیں، اس ماں کا تم پر بہت احسان ہے، بلکہ قرآن کا کانسیپٹ تو یہ ہے کہ عورتوں کا تم پر بہت احسان ہے، ہر عورت کی قدر کرو۔ کہتا ساری دنیا آج ناری سمان کی آواز لگا رہی، ناری بچاؤ، ناری پڑھاؤ۔ یہ آواز تو 1450 سال پہلے
عرب کے ناخواندہ لوگوں میں ایک امی لقبی میں محمد مصطفیٰ نے لگائی تھی۔ 1450 سال پہلے غار ہرا سے اتر کر آئے اور فرمایا، خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ انہن غالیات مونسات، کہ ملک ہندوستان میں جن عورتوں کو ان کے پتیوں کی چتاؤں پر بیٹھ کر ستی کر دیا جاتا ہے، اور روم کے اندر دقیانوس، افلاطون اور ارسطو جیسے بڑے بڑے فلسفی جس عورت کو جانور سمجھتے ہیں، اور ملک عرب میں جس عورت کو پیدا ہوتے سے ہی زندہ دفنا دیا جاتا ہے، یہ عورت کوئی کم قیمت ذلیل نہیں ہے، اللہ کی نظر میں بہت عزت والی اور بہت قیمتی ہے۔ اللہ کسی قاتل کو نہیں چھوڑے گا۔ تم بچے کو پیدا ہونے کے بعد مارو یا ماں کے پیٹ کو ہی اس کی قبر بنا دو، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ کی کچہری سجے گی، انسانوں کے خلاف اللہ کے مقدمے دائر ہوں گے اور اللہ کے گواہ پیش کیے جائیں گے۔ اس عدالت میں اللہ اس بچے کو کھڑا کر کے پوچھے گا کہ بچی بتا، تجھے کس جرم میں زندہ دفنایا گیا تھا؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے بچی بتا، تجھے کس جرم میں زندہ دفنایا گیا تھا؟ تیرا گناہ کیا تھا؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں اپنے سرپرستوں کی اجازت سے یہ کہہ رہا ہوں، غلط ہو تو آپ ٹوک سکتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ تجھے تیرے باپ نے دفنایا تھا، یہ نہیں فرمایا کہ تجھے تیرے بھائی نے دفنایا تھا، یہ نہیں فرمایا کہ تجھے تیرے چچا نے زندہ دفنایا تھا، یہ نہیں فرمایا کہ تجھے تیرے بیٹے نے زندہ درگور کیا تھا، بلکہ یہ فرمایا کہ تجھے دفنایا گیا تھا، کیونکہ جب کسی بچے کو قتل کیا جاتا ہے اور اسے اپنے ماتھے کا کلنگ سمجھا جاتا ہے، اسے اپنی شرم اور لجہ کا سبب سمجھا جاتا ہے، تو اسے دفنانے والا ایک شخص نہیں ہوتا، پورا سماج ہوتا ہے، پورا معاشرہ ہوتا ہے، معاشرے کا ہر فرد مجرم ہوتا ہے۔ ہم نے عورتوں کا وہ حال کیا ہے۔ آج ہمارے سماج میں آپ اخبار اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا جس دن وہاں کسی دست درازی، کسی ہراسمنٹ اور کسی زیادتی اور کسی آبرو ریزی کی خبر نہ ہو۔ اس معاشرے میں، یہ پڑھا لکھا معاشرہ ہے، یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، یہ پڑھا لکھا معاشرہ ہے، جس معاشرے میں عورت کی عزت و عصمت محفوظ نہیں ہے۔ ایک بچی تنے تنہا آبرو ریزی کے بعد جن علاقوں میں 3 گھنٹے تک گھومتی ہو اور ان کی طرف کوئی مدد کا ہاتھ بڑھانے والا نہ ہو، وہاں کے انسانوں کو انسان کہنا مناسب نہیں ہے، وہ انسان کی شکل میں پکے جانور اور حیوان ہیں۔ عورت کے ساتھ یہ سلوک، قرآن نے عورت کو عزت دی، محمد مصطفیٰ نے عورت کو عزت دی ہے۔ فرمایا کہ اگر یہ عورت تمہارے گھر میں بیٹی کی شکل میں ہو، اس سے پیار کرو، اس کی اچھی تربیت کرو، اسے اس کے گھر کا کر دو، جنت تمہارے لیے واجب ہو گئی۔ یہ عورت تمہارے گھر میں بیٹی کی شکل، بہن کی شکل میں ہو، اس کے کام کاج میں بھاگ دوڑ کرو، جہاد کا ثواب ملے گا، مر جاؤ گے، شہادت کی موت مرو گے۔ اور اگر یہ عورت تمہارے گھر میں بیوی کی شکل میں ہے، قرآن گویا ہوتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم ان کا لباس ہو، وہ تمہاری ڈھال ہے، تم ان کی ڈھال ہو، وہ تمہاری سیکورٹی اور سیفٹی ہے، تم ان کی سیکورٹی اور سیفٹی ہو، وہ تمہارا پردہ اور حجاب ہے، تم ان کا پردہ اور حجاب ہو، وہ تمہاری معاون ہے، تم ان کے معاون ہو۔ اللہ نے تمہیں جہاں ایک طرف جسم کی طاقت دی ہے، اللہ نے انہیں جذبات کی طاقت دی ہے۔ جہاں اللہ نے تمہیں کمانے کھانے کا لوہار والا کام دیا ہے، نسلوں کی تربیت کا سنار والا کام اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ ان کے اندر جذبات کی اتنی طاقت ہے کہ اگر اپنی پہ آ جائے تو آدم کو جنت سے نکلوا دیں، اور اپنی پر آ جائے تو فرعون سے موسیٰ کو بلوا لیں۔ تو وہ عورت کوئی بڑی طاقت کی مالک ہے، ایک آنسو ہزاروں کے لشکر پہ بھاری ہے۔ اور اگر یہ عورت بیٹی کی شکل میں ہو تو رحمت، بہن کی شکل میں ہو تو مغفرت، بیوی کی شکل میں ہو تو حفاظت، اور ماں کی شکل میں ہو تو سنو، جنت الفردوس کا راستہ آسمانوں سے ہو کے نہیں جاتا، ماں کے قدموں کے تلے ہو کر جاتا ہے۔
ایک بڑے محدث صلی اللہ کے نبی کی حدیث پڑھانے والے اپنی اماں کے پیر دباتے دباتے فرط جذبات میں ان کی قدم بوسی کر لیتے ہیں اور اپنے ہونٹوں کو اپنی ماں کے قدموں پہ رکھ دیتے ہیں. ماں بھی محدث کی ماں کی پیروں کو سمیٹ لیتی ہے اور غصے میں کہتی ہے کہ بے وقوف اتنا بڑا ہو گیا عقل نہیں آئی, جن ہونٹوں سے تو دین کا درس دیتا ہے ان سے میرے پیروں کو چوم رہا ہے. کہنے لگے اماں میں آپ کے پیروں کو نہیں چوم رہا, میں اپنی جنت الفردوس چوم رہا ہوں. ماں کیا ہے یہ ہمیں محمد مصطفیٰ نے بتایا, باپ کیا ہے یہ ہمیں محمد مصطفیٰ نے بتایا, بھائی کیا ہے ہمیں محمد مصطفیٰ نے بتایا, بہن کیا ہے محمد مصطفیٰ نے بتایا, بیوی کیا ہے محمد مصطفیٰ نے بتایا. سارے صحابہ کی گواہی ہے. بھائی ترس کھاؤ, رحم کرو, آواز لگ رہی ہے, گلا سوکھ رہا ہے, ہم لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں, آپ چائے کا دور چلا رہے ہیں. بس یہ دیکھیں بھائی کوئی چائے کا پیاسا نہیں ہے, سب بعد میں پی لیں گے. اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. ہر جلسے میں ہوتا ہے, ہر جلسے اللہ اکبر. تو بہرحال سارے صحابہ کی گواہی ہے. کان النبی متواصل الاحزان, اللہ کے نبی پر غم سوار رہتا تھا, دنیا کا نہیں دین کا. لوگ جہنم میں جا رہے ہیں, آپ غم میں بیٹھے ہیں, حیرت سے آپ افسوس میں افسردہ. صحابہ کی ہمت نہیں ہے کہ آپ کی خیریت پوچھ لیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ دبے پاؤں آگے بڑھتے ہیں, پیار سے شانے پہ ہاتھ رکھتے ہیں, کہتے ہیں حضور کیا بات ہے, آج آپ اتنے غمزدہ کیوں ہیں؟ آپ نے اپنی آنکھیں جب اوپر کو اٹھائیں تو سرخ ہو رہی تھیں اور آنسو بہنے والے تھے. آپ نے فرمایا میں کیا کروں, میری تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ریگستان میں صحراؤں میں اندھیرے میں آگ جلا لی ہو اور اس آگ پر پتنگ کے پروانے گرے جا رہے ہوں اور وہ اپنے ہاتھوں سے انہیں ہٹا رہا ہو اور اس کی کوشش بیکار جا رہی ہو اور وہ آگ میں گرے جا رہے ہوں. اے لوگوں, میں تمہاری کمر پکڑ کے تمہیں جہنم سے بچا رہا ہوں اور تم میرے ہاتھوں سے چھٹ کے جہنم میں چلے جا رہے ہو, یہ میرا غم ہے. تو صحابہ کہتے ہیں کانا متواصل الاحزان, اللہ کے نبی پر غم سوار رہتا تھا. دائم الفکرہ, گہری سوچوں میں ڈوبے رہتے تھے. طویل السمت, پہروں خاموش رہتے تھے. لیست لہو راحہ, سکون نہیں ملتا تھا. اور سکون کیسے ملتا؟ آپ نے رسالت کے پہلے دن ورقہ ابن نوفل سے ملاقات کے بعد یہ فرمایا تھا لا راحت بعد اليوم, اے خدیجہ آرام میری زندگی سے ختم ہو گیا. اور سارے مجاہدے کرنے کے بعد جب دنیا سے پردہ فرمانے والے تھے, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رو رہی تھی, تڑپ رہی تھی, بلک رہی تھی, کہہ رہی تھی واہ کربا ابا تاہ, ہائے میرے ابا کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے. آپ نے فرمایا لا کربا علی ابی کی بعد اليوم, آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی تکلیف نہیں آئی. پہلے دن اعلان ہوا آرام ختم, آخری دن اعلان ہوا کام ختم, اب راحتیں ہیں. ان دونوں دنوں کے بیچ میں نبی کی محنتیں اور مجاہدیں ہیں. کان النبی متواصل الاحزان, اللہ کے نبی پر غم سوار رہتا. دائم الفکرہ, گہری سوچ میں ڈوبے رہتے. طویل السمت, پہرو خاموش رہتے. لیست لہو راحہ, آپ کو سکون نہیں ملتا. جل دہقہ التبسم, آپ کی میکسیمم ہنسی تھی مسکرانا. کبھی اتنا ہنستے تھے کہ آپ کے نوک والے دندان مبارک نظر آتے تو حدیث کی کتاب کی شہ سرخی بن جاتی اور مدینہ منورہ کی بریکنگ نیوز بن جاتی کہ آج تو اللہ کے نبی اتنا ہنسے کہ دانت نظر آنے لگے. آپ کو زیادہ ہنسنا پسند نہیں تھا. آپ نے خود فرمایا تھا ان کثرت الضحک تمیت القلب, زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے. لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ آپ لوگوں کی ہنسی میں ان کا ساتھ نہ دیتے ہو. آپ کی نظر میں یہ بھی مناسب نہیں تھا کہ لوگ ہنس رہے ہوں اور آپ صوفی صاحب بن کر منہ بنا کر بیٹھے ہو. جب لوگ ہنستے تھے آپ تھوڑا سا مسکرا دیا کرتے تھے. جل دہقہ التبسم, آپ کی میکسیمم ہنسی تھی مسکرانا. یہ سارے صحابہ کی گواہی ہے. لیکن گھر کی بہدی, دنوں رات ساتھ رہنے والی شریک حیات امت کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان النبی ضحاکا, اللہ کے نبی بہت ہنستے تھے. اب بتاؤ یہاں تو تضاد ہو گیا. سارے صحابہ کی گواہی ہے, ہنستے نہیں تھے مسکراتے تھے. امت کی ماں
فرماتی ہیں بہت ہنستے تھے. کیا مطلب ہے کہ آپ پر غم سوار رہتا, فکریں آپ کو ہوتی, بیر موتا پہ 70 صحابہ شہید ہو گئے, آج سمیہ شہید ہو گئی, آج فلاں غم ہے, آج فلاں غم ہے, یہ سارے غم ہوتے تھے. لیکن جب آپ اپنے گھر کی چوکھٹ پر آتے, ساری فکروں کو باہر چھوڑتے, اندر مسکراتے داخل ہوتے, لوگوں نے آپ کا فکر اور آپ کا غم دیکھا, گھر والوں نے آپ کی ہنسی اور خوشی دیکھی. آپ باہر نبی ہیں, رسول ہیں, لیکن اندر ایک شوہر ہیں اور ایک باپ ہیں, اور اندر آپ ایک گھر کے فرد ہیں. میری طرح نہیں, کسی سے لینداری ہے وہ دے نہیں رہا, دل میں غصہ بھر گیا. کسی کو دینداری ہے وہ سر پہ سوار ہے, دل میں غصہ بھر گیا. باس نے فیکٹری میں جھڑک دیا تو دل میں غصہ بھر گیا. صبح سے شام تک مختلف قسم کی الجھنوں جھمیلوں کا بارود میں نے لوڈ کیا, گھر میں آ کے دھماکہ کر دیا. شام کو جب انسان اپنے گھر کی سیڑھیاں چڑھ رہا ہے, بچے کہہ رہے ہیں ابا آ گئے, ابا آ گئے, اور وہ بیچاری مسالہ بھونتے میں کہہ رہی ہے آل تو جلال تو آئی والا کو ٹال دو. ایسا میرے نبی کا معاملہ نہیں تھا. کہاں ہے میرے بچے, گھر میں داخل ہوتی کہ کہاں ہے میرے بچے, ادھر سے حضرت حسن آ گئے, ادھر سے حضرت حسین آ گئے رضی اللہ عنہما. آپ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پہ جما دیا, گھٹنے رکھ لیے, اور اپنی پنڈی پر دونوں بچوں کو بٹھا لیا. چھوٹے سے کمرے میں پھیرے لگا رہے ہیں, وہ فرما رہے ہیں کیف جمالکما, اونٹ کی سواری کیسے لگی. آپ ممبر شریف پر ہیں, خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا, کون سا ایسا امام ہوگا. آپ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں, ادھر سے آپ کے حجرے کے پردے کی ایک طرف سے نہائے دھوئے سجے سورے حضرت حسین نے جاکا, دوسری طرف سے حضرت حسن نے جاکا. آپ نے جو ان کو دیکھا ممبر پہ سے اترے, صحابہ ہٹ گئے, دونوں بچوں کو آپ نے گود میں لیا اور باقی خطبہ ایسے دیا, ایک گود میں حضرت حسن ہے, دوسری گود میں حضرت حسین ہے. ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ ایک دن ہم جماعت کی نماز میں سجدے میں گئے, پتہ چلا اللہ کے نبی سجدے سے سر ہی نہیں اٹھا رہے, اور ہمیں حیرت ہوئی اتنا لمبا سجدہ. ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں آپ نے پردہ تو نہیں فرما لیا, خالق حقیقی سے تو جانے ملے. کسی نے ہمت کر کے دیکھا اٹھ کر تو حضرت حسین آپ کی پیٹھ پر آگے بیٹھے ہیں, حضرت حسن پیچھے بیٹھے. عرب والے گود میں لینا بچوں کو ناپسند کرتے تھے, ہوتے نا بہت سے یار خان پٹھان صاحب مونچھوں والے, ہم بچوں کو گود میں لیں گے, یہ ہمارا کام ہے. ارے محمد مصطفیٰ سے زیادہ عزت دار کون ہوگا. آپ اپنے بچوں کو گود میں لے کر نہیں, کندھے پہ بیٹھ کر بازاروں میں نکلتے تھے. حضرت عمر ملے, اوہ نعم المطیعۃ مطیعۃکما, اے حسن اے حسین تمہاری سواری کتنی اونچی سواری ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نعم الراکبان یا عمر, سوار بھی تو کتنے اونچے. یہ اونچے سواروں کو, محمد مصطفیٰ کے پیاروں کو, وہی محمد مصطفیٰ پیارے نانا نے کربلا کے میدان میں جھونک دیا, چھٹی نہیں مانگی کہ اللہ اتنی قربانی تو دلوا دی. میرے بڑے بھائی جیسا حمزہ تھا, میرا چچا حمزہ رضی اللہ عنہ قربان تو کر دیا. میری بیٹی زینب کو ہجرت کے سفر پہ نیزہ لگا, 7 سال تک وہ تڑپی ہے, 8ویں سال میں انتقال کیا ہے. میں نے بوڑھے باپ کی حیثیت سے جوان بیٹی کو دفنایا ہے. اے اللہ اتنی قربانی تو میں دے چکا ہوں, میرے حسن کو چھوڑ دے, میرے حسین کو چھوڑ دے. رخصت نہیں مانگی ہے, اگر کوئی قربانی دے گا اس سے 2 گنا زیادہ قربانی دینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ماں پہ سے اتنی بات نکلی. آمنہ کہتی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہے کہ یہ حمل تو نہایت ہی ہلکا تھا, معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ کچھ ہے. اور جب میں کہیں سے گزر جاتی میری سہیلیاں مجھے پکڑ لیتی, بٹھا لیتی, ارے بتا دے تو نے کون سی خوشبو لگائی ہے, ہم تجھ سے مانگیں گے نہیں, ہمیں تو بس وہ عطار بتا دے جس سے تو نے یہ خوشبو خریدی ہے, ہم تجھ سے ڈبل قیمت دے کر یہ خوشبو کو خرید لیں گے. اور میں کیا ان سے کہتی, کیا انہیں سمجھاتی کہ یہ خوشبو کسی عطر کی نہیں ہے, یہ میرے کوکھ میں پلنے والے مبارک بچے کی خوشبو. کہتی کبھی رات کو گھر سے باہر نکلتی, دوڑ کے واپس آ جاتی, لوگ پوچھتے کیا ہوا, میں کہتی کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تارے میرے قدموں میں آ گیا. جب حمل میں تھے تو حال نرالا تھا, جب چھوٹے سے بچے تھے تو حال نرالا تھا. جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے, ہم سب جب پیدا ہوئے نا تو گندگی کی پرتوں کے اندر لت پت تھے. آج تو قاضی صاحب بن کے تقریریں ہو رہی ہیں, سرون کے چوراہوں کو بڑھایا جا رہا ہے. وہ کل جب پیدا ہوئے تھے تو گندگی منہ میں بھری تھی.
کسی دائی نے الٹا لٹکا کر منہ میں انگلیاں ڈال کر تھوک کو صاف کیا ہوگا، پھر یہ چیخ کے رویا ہوگا، گندگیوں میں لت پت تھا، اگر لوگوں نے سنبھالا نہ ہوتا تو نہ جانے کس حال میں مر جاتا، سسک سسک کر تڑپ تڑپ کر۔ اس حالت میں ہر انسان دنیا میں آتا ہے، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ کی نال کٹی ہوئی تھی، جیسے بالکل صاف ستھری تھی۔ بچے کی نال کاٹو مہینہ سوا مہینہ 1.5 مہینہ لگتا ہے صحیح ہونے میں، اللہ کے نبی آئے بالکل فلیٹ، آپ کی ناف تھی، نال کٹی ہوئی تھی، ختنہ شدہ تھے اور پوری گندگی سے صاف تھے۔ اور آنے کے بعد ابن ہشام کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں، لوازع یدیہ علی الارض ورافع رأسہ الی السماء، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ جمایا اور اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور آپ نے زمین پر پھر اپنا سر رکھا اور بارگاہ الہی میں سجدہ بجا لائے۔ جس عمر کے اندر کوئی بول نہیں سکتا، حضرت عیسیٰ جب جو ہے اس زمانے میں صرف بول دیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، تو روح اللہ کہلائیں، اور یہاں محمد مصطفیٰ باقاعدہ اللہ کے حضور سجدہ بجا لائیں۔ سب سے پہلے آ کر آپ نے سجدہ کیا، کیونکہ آپ کو اپنی پوری زندگی میں یہ بتانا تھا کہ اللہ کا بندہ کیسا ہوتا ہے، اللہ کا بندہ کیسا ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے آپ کے ابا کا نام عبداللہ رکھا۔ دنیا کے اندر امن اور شانتی اگر قائم کرنا ہے، ایک ہی فارمولہ ہے جسے محمد مصطفیٰ لے کر آئے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے آپ کی ماں کا نام آمنہ رکھا، امن والی، شانتی والی۔ جس نے سب سے پہلے آپ کو دودھ پلایا تو اس کا نام شفا ہے، کیونکہ دنیا کے تمام روحانی جسمانی امراض کی شفا لے کر آپ آئے، اور سب سے زیادہ قوت برداشت والے آپ ہیں، ادب والے آپ ہیں، تہذیب والے آپ ہیں، معاف کرنے والے آپ ہیں، اخلاق والے آپ ہیں۔ اس لیے جس نے آپ کو 3 سال تک 4 سال تک دودھ پلایا، اس کا نام ہے حلیمہ، حلم والی، برداشت والی، صبر والی۔ اللہ کے نبی کے اس صبر کا ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک شخص آیا یہودیوں میں سے اور آ کے کہتا ہے کہ آپ تو بہت سخی وارد ہوئے ہیں، حاتم طائی کو لوگ بھول گئے، اب محمد مصطفیٰ کے چرچے ہیں، کوئی بھوکا آتا ہے آپ اس کو کھلاتے ہیں، ننگا آتا ہے آپ اسے پہناتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کو کھلانے کو آپ کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے تو آپ بڑے افسردہ ہو جاتے ہو۔ کبھی ایسا موقع آئے کہ آپ کے پاس بھوکے آئے تو آپ مجھے بلا لینا، میں مدینہ کا بڑا تاجر ہوں، جتنا غلہ چاہیے ہو مجھ سے لے لینا، بعد میں آپ ادا کر دینا قیمت۔ مضر کے قبیلے یا کوئی دوسرا قبیلہ آیا، سب بہت پریشان تھے، بھوکے تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت بلال سے کہا کہ بلال جاؤ دیکھو ازواج مطہرات کے گھروں میں آواز لگاؤ کہ کچھ غلہ ہے، پتہ چلا نہیں ہے۔ صحابہ سے پوچھا، نظریں زمین میں گڑ گئی۔ اللہ کے نبی فصل آنے کا زمانہ قریب ہے، ہمارے گھر خالی پڑے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس یہودی کو بلا کے لاؤ۔ اس یہودی تاجر کو بلایا گیا، آپ نے اسے ایک طرف بٹھایا اور سارا معاملہ کیا۔ اس نے بہت سا غلہ بھیجا، غلہ پکایا گیا، بھوکوں کو کھلایا گیا۔ کچھ لوگوں نے اپنے تھیلے بھرے اور جب تھیلے ختم ہو گئے تو آستینوں میں بھرا اور گرے لگائی اور چلے گئے۔ اللہ کے نبی کو بہت خوشی ہوئی۔ ایک زمانے کے بعد وہ یہودی آتا ہے اور کیا حرکت کرتا ہے، یہ جو جتنے بھی توپ تڑاک والے، گالی میں گولی والے ہیں وہ ذرا سن لیں۔ جب وہ آیا اس نے کیا حرکت کی، اخذ بمجمع ثوب رسول اللہ، آ کے محمد مصطفیٰ کا گریبان پکڑ لیا جو ساتوں زمین و آسمان سے زیادہ قیمتی، محترم اور مکرم ہے، اس گریبان پہ ہاتھ ڈالا اور کہا اد حق یا محمد، اے محمد میرا حق ادا کرو، میرا قرض ادا کرو۔ یا بنی ہاشم انتم لذو مطل، اے ہاشم کی اولادوں تم بہت ٹال مٹول کرنے والے ہو، بہت ٹال مٹول۔ کس کا نام لے رہا ہے؟ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم، پردادا کا تانا دے رہا ہے، پوری برادری پہ بٹا لگا رہا ہے۔ یا بنی ہاشم انتم لذو مطل، اے ہاشم کی اولادوں تم بہت ٹال مٹول کرنے والے ہو۔ حضرت عمر بھی موجود تھے، دیکھا تو غصہ ہو گئے، کہنے لگے اگر اللہ کے نبی کی موجودگی کا خیال نہ ہوتا میں تیری گردن اڑا دیتا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر کو سب تیز نگاہوں سے دیکھا اور کہا او غیر ذالک یا عمر، اے عمر مجھے تم سے اس کے علاوہ کی
امید ہے، تم اس سے کہو کہ اگر قرض دیا کرو تو نرمی سے وصولی کیا کرو، اور مجھ سے کہو کہ نبی جی جب قرض لیا کریں وقت پہ ادا کیا کریں، کیونکہ تمہیں تفصیل تو پتہ نہیں، ظاہری معاملہ تمہیں نظر آ رہا ہے میں دیندار ہوں، یہ لیندار ہے، دیندار سے کہو کہ وہ وقت پہ دے، لیندار سے کہو کہ نرمی سے وصولی کرے۔ پھر آپ نے فرمایا اے فلاں دیکھو فصل آ گئی ہے اور ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم تمہارے قرض دار رہیں، بات یہ ہے کہ جو تاریخ طے ہوئی تھی ادائیگی کی اس سے تم 3 دن پہلے آ گئے ہو، اپنی بہی لکھا لو، اپنا کھاتا نکالو، اپنی ڈائری نکالو، دیکھو 3 دن پہلے آ گئے ہو، لیکن کھجور آ گئی ہے اور ہمیں شوق نہیں کہ ہم تمہارے قرض دار رہیں، جاؤ اپنا قرضہ بے باک کرو۔ حضرت عمر کو ایک طرف لے جا کے سمجھایا کہ اس کو اب تمہیں دینا ہے، کھجوریں اتنی دینا ہے۔ حضرت عمر اوچھل قدموں سے اور سرخ آنکھیں لے کر گئے اور جا کر اسے کھجوریں دی، مثال کے طور پر اسے 25 پیپے کھجور دینا تھی۔ جب حضرت عمر نے جھولے میں 26واں پیپا ڈالا، اس نے کہا عمر بس میرے تو 25 ہیں، 26 کیوں دیتے ہو؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے آقا نے مجھے یہ حکم دیا کہ عمر تم نے اسے ڈانٹا جس کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹا، اس کے بدلے میں 1 پیپا کھجور زیادہ دے دینا۔ اس نے کہا اے عمر کیا تم مجھے جانتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں میں نہیں جانتا۔ اے عمر میں زید ابن سنا ہوں۔ نام سنتے ہی اچھل گئے، چونک گئے کہ تو زید ابن سنا ہے جو مدینے کا بڑا تاجر ہے اور یہودیوں کا بڑا عالم ہے؟ کہا کہ ہاں میں وہی زید ابن سنا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ کیا تجھے اتنا تمیز نہیں ہے کہ نبی سے کیسے بات کی جاتی ہے؟ اور اگر تو نبی نہیں مانتا تو عرب کے اندر سرداروں سے بات کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں، وہ ہمارے سردار ہیں، ان سے تو نے اتنی بدتمیزی کی۔ اس نے کہا اے عمر جلدی نہ بچا، دیکھ میں نے آخری نبی کی علامتیں توریت میں پڑھی ہیں، میں نے وہاں یہ پڑھا ہے کہ ان کی اماں کا نام آمنہ ہوگا، ابا کا نام عبداللہ ہوگا، مکہ میں پیدا ہوں گے، مدینہ ہجرت کریں گے، یہ علامت ہوگی، یہ علامت ہوگی، یہ علامت ہوگی۔ اور وہاں یہ بات بھی لکھی ہے کہ جب ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی سے پیش آئے گا، یہ بردباری سے پیش آئیں گے، کوئی برائی کا معاملہ کرے گا، یہ اچھائی سے جواب دیں گے۔ اور یہ کام آسان نہیں ہے، کہنا آسان ہے، کرنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے میں نے منصوبہ بنایا کہ انہیں قرض دوں گا اکت کر، اور جب وصولی کا وقت آئے گا ان سے مجمع میں بدتمیزی کروں گا، پھر دیکھتا ہوں کہ یہ کیا جواب دیتے ہیں۔ آج میں نے دیکھ لیا کہ یہ صفت بھی بدرجہ کمال، بدرجہ اتم ان کی شخصیت میں موجود ہے کہ کوئی برائی کرے یہ جواب اچھائی سے دیتے ہیں، بدتمیزی کرے جواب اخلاق سے دیتے ہیں۔ اب تم جاؤ مدینہ کے چوراہوں پہ جا کے اعلان کرو زید ابن سنا جو مدینہ کی منڈی کا بڑا تاجر ہے اور مدینہ کے یہودیوں کا بڑا عالم ہے، آج سے محمد مصطفیٰ کے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اخلاق سے جیتا کرتے ہیں، احسان سے مارا کرتے ہیں۔ میرے آقا ایسے وقت میں جب بددعا کا موقع ہے آپ دعائیں دے رہے ہیں، کیسا سزا دینے کا وقت ہے معاف کر رہے ہیں، کتنا اور دیر کر سکتے بتا دو، پوچھ لو۔